اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. تو ذرا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج 25واں روزہ ہے اور 25ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آج میں کروں گا. اور میں الحمدللہ آج اس جانب بھی آپ کی توجہ کرواؤں گا کہ الحمدللہ ہم 25ویں روزے میں جہاں ہم بیسک دین کورس کر رہے ہیں، وہاں اپنا محاسبہ نفس اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے سے متعلق بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم پر جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے، وہیں پر ہمیں اپنا محاسبہ نفس اس انداز سے کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بے دہانی کے اندر کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جو ہمارے تمام اعمال کو ضائع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج بیسک دین کورس کا ہمارا 25واں دن ہے اور انشاءاللہ العزیز بالترتیب ہم 3 سیگمنٹ کیا کرتے ہیں. پہلے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہم گفتگو کیا کرتے ہیں فضائل رمضان سے متعلق اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پر گفتگو کیا کرتے ہیں. دوسرے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہم تجوید سے متعلق جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا عمل کیا کرتے ہیں. اور تیسرے سیگمنٹ کے اندر ہم بیسک بنیادی کورس میں الحمدللہ مختلف الحمدللہ جو فرائض علوم ہیں ان کی طرف الحمدللہ آپ کی توجہ کروائی جا رہی ہے. آج انشاءاللہ العزیز ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی برا اور قبیح عمل جو ظاہری طور پر بھی بس اوقات اس کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ باطنی طور پر اس برے عمل کا شکار ہوتے ہیں. اور بے دہانی کے اندر یاد رکھیے، اب یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہم سب کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم سب کن رذائل خبیثہ اور کن بری عادتوں کا اور برے اعمال کا شکار ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتے میں 2 دن 2 شنبہ اور 5 شنبہ کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو یعنی کہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن، اور ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے
سوائے ان دو آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں، بس ان کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یعنی ان کے لیے معافی نہ لکھو جب تک یہ آپس میں اس کینہ اور باہمی دشمنی سے باز نہ آویں اور دلوں کو صاف نہ کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ پھر اس کے بعد اس کی میں تشریح کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوری کے ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کے بیجا ہوس کا شکار ہو جاؤ، اور نہ آپس میں حسد کرو، اور نہ بغض اور کینہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اندر بہت سے نیک اعمال کیے، بہت زیادہ نیک اعمال کیے، لیکن ان نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کتنی زیادہ بہرا روی ہے کہ ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں بن رہی۔ عبادتیں کرنے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب عیوب کو تلاش کرنے کے لیے ان کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ یقین جانیے حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے معافی کے فیصلے فرما دیتے ہیں سوائے ان دو آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، کینہ، بغض اور حسد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، حسد سے متعلق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ، اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کے مرض سے بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی جو ہے اس کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے درمیان بھی وہ بیماری آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، پھیل گئی ہے، جو تم سے پہلے لوگوں میں تھی۔ اس سے میری مراد بغض اور حسد ہے۔ یہ بیماری موڈ دینے والی، یعنی تمہارے کو ختم کر دینے والی، جس طرح سر کے بالوں کو یعنی کہ سر کے بالوں کو مونڈنا ہوتا ہے، صاف کرنا ہوتا ہے، فرمایا اس طریقے سے تمہارے دین کا بھی صفایا کر دے گی اور تمہارے ایمان کا بھی صفایا کر دے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ آج ہمارے ایمان کا صفایا بھی ہو گیا، اور آج ہمارے معاملات کا صفایا بھی ہو گیا، رشتہ داریاں بھی ختم، خاندانی تعلقات بھی ختم، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ بھی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں اتنا حسد ہے، اتنا بغض ہے۔ تو اب وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم کسی کے لیے دل میں حسد رکھو گے تو یہ تمہارے جو ہے دین کو بھی تمہارے سے رخصت کر دے گی اور ایمان کو بھی رخصت کر دے گی۔ آج دیکھ لیں، دین تو بظاہر ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر ہمیں باطنی نہیں مل رہی، باطنی صفائی نہیں مل رہی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کرونا وائرس جو آیا ہوا ہے، یہ ہمیں باطنی صفائی کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے تنہائیوں میں ذرا سوچیں کہ کتنے ہمارے عزیز تھے وہ دنیا سے چلے گئے، ہم کن باتوں میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ خاندانوں میں بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، قطع تعلقی چل رہی ہیں، رشتہ داریوں میں تعلقات ختم ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ آس پڑوس میں لڑائی جھگڑے جاری رہتے ہیں، گھر میں میاں بیوی آپس میں 2-2 3-3 ہفتہ 2-2 مہینے ناراض رہتے ہیں، بچے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بچے اپنے والدین سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عبادتیں بھی کر رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کوئی عمل پسند نہیں کہ آپ مخلوق کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ منافقت اختیار کریں۔ یہ منافقت ہے، اور منافقت سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں جمع ہو جائیں، فرمایا وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور وہ اسی حال میں رہے گا کہ جب تک کہ اس عادت کو نہ چھوڑے۔ وہ چاروں عادتیں یہ ہیں، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا ہے
جب کسی کو امانت کا امین بنانا جائے، وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب باتیں کرے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب یعنی کہ معاہدہ کرتا ہے، کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور فرمایا جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف آئے تو فوراً بد زبانی کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، ذرا دیکھیں کہ ہم ایک طرف عبادتیں کر رہے ہیں، ایک طرف شب قدر کی دعائیں کر رہے ہیں، شب قدر کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے باطن کو پاک ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے ذکر کروایا کرتے تھے کہ اس سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، اور دل کی سختی ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ تو اس سے متعلق بھی قساوت قلبی کا علاج بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل پر بڑی سختی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج میرے معاشرے کے اندر کہاں ہیں یہ معاملات؟ یقیناً انشاءاللہ العزیز اب آگے جو جتنے دن باقی ہیں ہم اس میں انشاءاللہ اپنا محاسبہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق ہم گفتگو کیا کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ دوبارہ میں چند حدیث مبارکہ ہیں ان کو دوبارہ پیش خدمت ہے، کیونکہ یہ ہمارے باطنی، میں اپنے لیے بھی، کیونکہ جب میں اس منصب پر بیٹھتا ہوں، میرے والد گرامی کی مجھے نصیحت ہے کہ بیٹا اس منصب پر بیٹھ کر دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو مخاطب کرو، تو میں آپ سے زیادہ اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بھی کمزوری کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کریم میری بھی کمزوری کو دور فرمائے، اور آپ بھی اپنے بارے میں محاسبہ کریں اور اپنی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم محاسبہ نفس کرتے ہوئے حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ویک میں بندے کے 2 دن یعنی کہ ہر ہفتے میں 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، اور فرمایا کہ سوا اور سب کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ان کو ہر بندہ مومن کو معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، پس ان کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یعنی ان کے لیے معافی نہ لکھو جب تک کہ یہ آپس میں اس کینہ اور باہمی دشمنی سے باز نہ آوے اور دلوں کو ایک دوسرے سے صاف نہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو۔ قرآن کریم میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب کیا کرتے ہیں، جب ظاہری بات ہے دل میں کینہ ہوتا ہے تو غیبت کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے متعلق اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح رازدانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی بھی کوشش نہ کیا کرو۔ اکثر کیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں، بظاہر کیا ہو رہا ہے، دل میں کینہ رکھتے رہتے ہیں، حالانکہ سب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں لیکن دل میں کینہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ نہ رکھو، فرمایا اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بیجا ہوس کرو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، شہرت، دولت، منصب، یہ ہمارے یہاں سب ہے، یہ سب کی خواہش ہے جو بھی انسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بزرگ جتنے برگزیدہ بندے گزرے ہیں وہ تزکیہ نفس کروایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اس سے بچو، یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے۔ ریاکاری کا شائبہ، ریاکاری جو ہے یہ دکھلاوا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب بس اوقات جو ہے اکثر مجھے ایک دوست مجھے فون کر کے کہنے لگے قاری صاحب آپ لائیو ہوتے ہیں تو بس اوقات 3-4 لوگ لائیو ہوتے ہیں اور بس اوقات زیادہ نہیں ہوتے، تو آپ اتنے بڑے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، آپ ٹی وی پر آتے ہیں تو آپ کو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، تو آپ کو 2-3 اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ جو ایسا کیا کریں۔ میں نے کہا یار میں لوگوں کے لیے تو نہیں آتا ہوں، میرا تو مقصد یہ کہ پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانا اس رب العالمین کا کام ہے۔ میرا مقصد ہے کہ للہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کرم نوازی ہوگی تو بندوں تک پیغام پہنچ جائے گا۔
تو میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، مجھے ایک دیکھے دو دیکھے، مجھے کوئی دیکھے ہی نہ. میرا مقصد یہ کہ یہ نوجوان بچے میرے بھائی جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں ان تک پیغام پہنچ جائے. اور ان کے تک پیغام پہنچانا قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ صبغت اللہ ومن احسن، نہیں اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ آپ ان کی طرف مٹھی بھر کے مٹی پھینک دیں. فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ رب العالمین نے ان تک پہنچائی. یعنی ہر کافر کی آنکھ میں پہنچائی وہ کس نے؟ اللہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی تو کیا ہے حقیقت میں کہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے آنکھوں تک پہنچائی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ میں کون ہوں جو پیغام پہنچاتا ہوں؟ ہاں میرا کام ہے کہ الحمدللہ مؤذن کا کام ہے اذان دے دینا. اب نماز کے لیے کس کس نے آنا ہے کیسے آنا ہے وہ تو اللہ کا انتخاب ہے، لیکن میری نیت یہ درست ہونی چاہیے کہ میں مقصد کیا ہے. مقصد سوشل میڈیا میں اپنی تشہیر، اپنے نام و نمود، یہ سب چیزیں تو یقیناً تباہ و بربادی ہے. دنیا میں صرف واہ تو ہے، باقی آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. تو فرمایا تم کسی کی کمزوری کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، جاسوسوں کی طرح رازدانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی بھی کوشش نہ کیا کرو، اور نہ دوسروں سے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی بے جا ہوس کرنے لگو. تو اللہ کریم ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. اور فرمایا نہ آپس میں حسد کرو کہ دوسرا کیوں اس کو اتنی عزت مل گئی، کتنے اس کو شہرت مل گئی، کتنی اس کو دولت مل گئی، وہ اس کے بچے کہاں پہنچ گئے، میرے بچے کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں اور وہ کہاں ہیں. کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کمپیئر نہ کریں، بلکہ کریں الحمدللہ اس کو جو اللہ نے عزت دی اللہ اس کو اور عزت دے. یا اللہ تو اس کو بھی عزت دینے والا ہے، مجھے بھی عزت دے دے. تو رب کریم جو ہے آپ کو بھی عزت دے دیں گے. تو فرمایا نہ بغض اور کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو. ہاں بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان دل میں کیا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، مل بھی جاتے ہیں سلام بھی کر لیتے ہیں لیکن دل میں منہ جو ہے دوسری طرف موڑ دیتے ہیں. فرمایا ایسا بھی نہ کرو. دل جس طرح دیکھیں اب تو میں بس اوقات سوچتا ہوں کہ لوگ جو دلوں میں تھا نا اب اللہ نے اس کا ظاہر بھی کر دیا کہ دل میں ہم ایک دوسرے بظاہر تو ملتے تھے ایک دوسرے سے لیکن دل میں کینہ بغض تھا. تو اللہ کریم ہمیں اس گندی عادت سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے سے منہ بھی نہ پھیرو بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو. اچھا یہ باتیں سننے کے بعد پھر ہم دوسروں پر ججمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم دوسرے کو منافق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. ہمیں کسی پر ججمنٹ کرنے کے بجائے کہ دوسرے کو منافق سمجھنے کے بجائے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کدھر ہوں. ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹ نہیں کرنی اور نہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ظاہر یہ باطن کا معاملہ ہے کہ کسی کے دل میں کسی کے لیے کیا ہے. ہم دوسروں کو کہیں کہ تیرے دل میں منافقت ہے، تیرے دل میں بغض ہے، تیرے یہ ہمیں ایسی بات ہرگز نہیں کرنی ہے. اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور واقعتاً دل میں حسد اور کینہ اور بغض اس رذائل خبیثہ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میں یہ حدیث مبارکہ دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اہم بات ہوتی تو اس کی تاکید فرماتے، 2 مرتبہ کہتے، 3 مرتبہ کہتے اسے. تو میں یہ 2 مرتبہ حدیث مبارکہ اس لیے پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ تم حسد کے مرض سے بچو کیونکہ یہ بہت برا مرض ہے. اور فرمایا حسد آدمی کی نیکیوں کو، ایمان والوں کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. آج دیکھ لیں ہم کتنے کامال کر رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ حسد ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان بھی وہ بیماری آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے اور پھیل گئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں میں تھی. اس سے میری مراد بغض، کینہ اور حسد ہے. یہ بیماری مونڈ دینے والی ہے، سر کے بالوں کو نہیں بلکہ دین اور ایمان کو مونڈ دیتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے دین کی بھی حفاظت فرمائے. تو اس لیے آج ایمان کی حفاظت سب سے بڑی. میرے بزرگ ہیں مدینہ شریف میں مجھے فرمانے لگے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے. میں خاموش رہا، میں نے کچھ نہیں کہا. پھر فرمانے لگے سب سے قیمتی چیز کیا ہے. میں خاموش رہا. پھر فرمایا مجھے کہ معلوم ہے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے. میں بتاتا ہوں سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے، ایمان والے کا. اور اگر اس سے ایمان سلب کر لیا جائے اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اللہ کریم ہمیں ایمان پر استقامت بھی دے اور ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی نصیب فرمائے. اور منافقت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں جس میں وہ چاروں جمع ہو جائیں وہ خالص منافق ہے. جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو اس کا حال یہ ہے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے.
یعنی کہ کسی میں ایک خصلت پائی جائے. اب یاد رکھیے ہم نے دوسروں میں نہیں دیکھنے. ہمارے یہاں کیا ہے, ہم ججمنٹ کرتے ہیں, جیسے میں بیان کر رہا ہوں میں آپ میں دیکھ رہا ہوں, نہیں, یہ بھی غلط ہے. مجھے اپنے آپ میں دیکھنا ہے, آپ نے اپنے آپ میں دیکھنا ہے. ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹ نہیں کرنی. ہمارے یہاں عموماً یہی ہے کہ ایسی حدیث مبارکہ, ایسی باتیں سننے کے بعد ہم دوسروں کی ججمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو دوسروں کی ججمنٹ نہیں, بلکہ میں نے اپنی اور آپ نے اپنی کرنی ہے. فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں جس میں وہ چاروں جمع ہو جائیں وہ خالص منافق ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے انسانی فطرت کے اندر خواہشات نفسانی ہیں, اور انسان کے اندر ہوس ہے, مال و دولت کی ہوس بھی ہے, عہدے اور منصب کی ہوس بھی ہے, ریاکاری کی ہوس بھی ہے, دکھلاوے کی حسد بھی ہے, اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو فرمایا کہ اس سے بچو, اور ہم سب کو اس سے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ اب اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے, وہ اسی حال میں رہے گا کہ جب تک اس عادت کو نہ چھوڑے. فرمایا نمبر 1, اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. اور فرمایا کہ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ فوراً ہی بد کلامی پر, گالم گلوچ پر اتر جاتا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیں کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو فوراً ہی لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ کر دیتے ہیں. جو گالم گلوچ زیادہ کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کہیں میں منافقوں میں تو شامل نہیں ہو گیا ہوں. اللہ کریم مجھے بھی ان بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے اور آپ کو بھی محفوظ فرمائے. اب اگلی بات دیکھیں, قساوت قلبی کا علاج. اب ظاہری بات ہے ہم نے ان تمام چیزوں کے رذائل خبیثہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ظاہری طور پر الحمدللہ ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں, لیکن باطنی طور پر ان گندگی سے, یہ گند ہے, انتہائی سب سے بڑا گند ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو رہے. آج ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو رہے, بظاہر تو قریب ہو جاتے تھے, اب اللہ نے وہ بھی دور کر دیا. فرمایا کہ پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لو, اپنے دلوں کو صاف کر لو. تو ہم سب کسی کے بارے میں ججمنٹ نہیں کریں کہ اس کا دل گندا ہے, یہ مجھ سے نہیں ملتا, یہ مجھ سے نہیں ملتی. نہیں, ہمارا دل گندا ہے کہ ہم کسی سے نہیں مل رہے. ہم کسی کے بارے میں نہ فیصلہ کریں, بلکہ ہم اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ یار میرے دل میں کسی کے لیے کیوں حسد ہے, میرے دل میں کسی کے لیے کیوں بغض ہے, میرے دل میں کسی کے لیے کیوں حسد ہے, کیوں کینہ ہے, جو مجھے تباہ و برباد کر رہا ہے. دیکھو اللہ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جب اللہ نے عزت دینی ہے, اللہ نے دولت دینی ہے, اللہ نے سب کچھ انسان کو بلندی دینی ہے, ترقی دینی ہے, تو آپ کسی پر حسد کیوں کرتے ہیں, آپ کسی پر کینہ کیوں رکھتے ہیں, کسی کے لیے بغض کیوں رکھتے ہیں. کسی کے بچے کو ترقی مل گئی, کسی کا بچہ عہدہ اور منصب پر پہنچ گیا, اور کسی کا بچہ ڈاکٹر بن گیا, کسی کا بچہ پروفیسر بن گیا, کسی کا بچہ اچھی جاب کو مالک ہو گیا, ہم لوگ فضول میں حسد کرتے ہیں. آپ دعا کریں یا اللہ جس طرح تو نے ان کے بچوں کو بھی ترقی دی ہے, اچھا بنایا, نیک بنایا, اللہ ہمارے بچوں کو بھی بنا دے, تو وہ رب کریم آپ کو بھی بنا دے گا. اب قساوت قلبی, فرماتے ہیں کہ یہ سارے رذائل خبیثہ جو ہیں, یہ جتنی گندگی ہے یہ کیوں آتی ہے. فرمایا کہ یہ دل کی سختی کی وجہ سے آتی ہے. اور دل کی سختی کیوں آتی ہے اس پر میں انشاءاللہ کل میں بات کروں گا کہ دل کی سختی کیوں پیدا ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی سختی, شقاوت قلبی سے متعلق شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے, تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے, تو فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. کیسا سر پر ہاتھ پھیرنا؟ ایک تو واقعتاً ہاتھ کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا سہارا بھی بننا ہے. یعنی سر پر ہاتھ رکھنے کا مقصد کیا ہے, تم نے اس کی سرپرستی کرنی ہے, تم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. اور فرمایا کہ دوسرے فرمایا کیا, مسکین کو کھانا کھلایا کرو, جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کو کھانا کھلایا کرو. یہ 2 عمل جو ہے دل کی سختی کو دور کرنے والے ہیں. باقی انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ انشاءاللہ دل کی سختی کیسے دور ہوگی, انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. تو ناظرین کرام آئیے اب ہم انشاءاللہ آج سورہ لہب جو ہم نے کل شروع کی تھی, اب تجوید کے ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جلدی سے. میرے پاس وقت بھی کم ہے اور انشاءاللہ آج کل وقت نکالنا بہت مشکل ہو رہا ہے انشاءاللہ. باقی اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. آئیے اب دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہم سورہ لہب کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب
یہ ہم نے کل پڑھی تھی، ایک ایک آیہ مبارکہ اس کی باقاعدہ ہمارا یہ روزانہ کا بیسک دین کورس چلتا ہے، اور آج 25واں دن ہے، تو الحمدللہ دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، چاروں قل ہم کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ آج ہم نے سورہ جو ہے اس کی پریکٹس کرنا شروع کی ہے، سورہ لعب کی۔ تو الحمدللہ کل ہم نے 2 آیت کی پریکٹس کی تھی، تو آج ہم تیسری آیت کی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ سَيَصْلَىٰ، سین ہے، یا ہے، اور پھر صاد ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سین کے بعد یا پڑھتے ہیں، یا کے بعد پھر سین پڑھتے ہیں، سیسلا۔ تو آپ ہجے کریں گے، سین زبر س، یا صاد زبر یس، سیس، لام کھڑی زبر لا، سیصلا نارا، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارا ذات، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذات لهب، لام زبر لا، ها زبر ها، لها، با زبر با، لهب، لیکن آخر میں اسٹاپ کریں گے، ساکن کر دیں گے، لہب۔ تو کیسے پڑھیں گے، سیف، 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 کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے، سیصلا، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب۔ ہم کیا پڑھتے ہیں، سیصلا نارا ذات لہب، دیکھیں کتنا غلط پڑھتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ سیصلا، سیصلا، اکثر پڑھتے ہیں سیصلا، سیصلا نہیں ہو کیونکہ لام کے اوپر کھڑی زبر لائٹ ہو گیا، سیصلا نارن، ہم پڑھتے ہیں نارن، نارن نہیں ہے، نون لائٹ ہے، اس کے بعد را فل میں ہوتے ہیں، نارن ذات، ہم پڑھتے ہیں ذات، ذات نہیں ہے، ذال ہے، سوفٹ کریں گے، ذات تا شورٹ ساؤنڈ ہو، لہب ہم پڑھتے ہیں ذات لہب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وامرأته، واو ميم زبر وم، را زبر را، وامرأ، همزة زبر أ، وامرأة، تا پیشتو، وامرأته، ہا الٹی پیش ہو، وامرأته، اکثر کیا پڑھتے ہیں، وامراتو، وامراتو، حمزہ کے اوپر زبر کو کھا جاتے ہیں، وامرأته حما، حا میم زبر حم، میم الف زبر ما، حما، ہم پڑھتے ہیں ہما، حا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں، ہما نہیں ہے بلکہ حما، لتل، لام زبر لا، تا لام زبر تل، لتل، حا زبر حا، قا زبر قا، حق، با زبر با، حقب، آخری حرف کو ساکن کر کے سٹاپ کریں گے، حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، اکثر کیا غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں وامرأته حمالة الحطب، نہ تو کا پتہ چلا گا نہ تا کا پتہ چلا، حما، حما، حا کی جگہ ہا نہیں پڑھنی، ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنی، حمالتل، لا تل نہیں ہے، یا لام کے بعد الف نہیں ہے، لام کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر بھی زبر ہے، حطب، حا لائٹ ہے، قاف الموت، حطب، اکثر پڑھتے ہیں حتب، حتب نہیں ہے، وامرأته حمالة الحطب في جيدها، في جيدها، فا يا زير في، جيم يا زير جي، في جي، دال زير دي، ها الف زبر ها، في جيدها، ہم پڑھتے ہیں في جيدها، في جيدها، یا کو کھا جاتے ہیں، في جيدها، ہم پڑھتے ہیں في جيدها، دیہا نہیں ہے، دال زیر دی نہ کہ دال زیر دے، فی جیدها حبل، فی
جیدها حبل من مسد. اب دیکھیں اکثر ہم کیا غلطی کرتے ہیں، میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، فی جیدها، فا یا زیر فی، اور ہم کیا پڑھتے ہیں فا یا زیر فی، ہم جلدی کر لیتے ہیں. تو فی جیدها، فی جیدها میں کیا کریں گے، ہمیں یہ دھیان دینا چاہیے، فا کے بعد بھی یا مدہ ہے، جیم کے بعد بھی یا مدہ ہے، تو ہم نے دونوں جگہ پر. اب حبل من مسد، حب زبر حب، لام میم دو پیش لم، حبل میم میم زیر مم، حبل مم میم زبر ما، حبل مم سین زبر سا، حبل مم مس، دال دو پیش دن، دال دو زیر دن، حبل مم مسد. اب آخر کو ساکن کر کے سٹاپ کر دیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں حبل من مسد ہے، لیکن یہاں اگر یہ حرکت اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ نون کے پاس سکون کی علامت ہے اور اس کے بعد میم ہے، تو میم مشدد ہے، اس پر حرکت اسٹرانگ ہے، اس لیے نون سائلنٹ ہو جائے گا، تو اس لیے ڈائریکٹ ہم نے لام میم دو پیش لم پھر میم میم پڑھا. ٹھیک ہے، حبل من مسد، حبل من مسد. تو اب پوری سورہ مبارکہ کی پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ میں نے جانا ہے اور میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، بار بار کال بھی آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارا تیسرا سیگمنٹ نہیں ہوگا، بس درود شریف کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے میں تیسرا سیگمنٹ انشاءاللہ ہم کل کریں گے جو ہمارے میت کے تدفین کا معاملہ ہے، نماز جنازہ کا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ وہ میں کل انشاءاللہ ذکر کروں گا. آج انشاءاللہ صرف دو سیگمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیں. درود شریف جو ہے ہم خاص طور پر درود ابراہیمی نماز کے اندر پریکٹس کرتے ہیں، اس میں کافی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کی توجہ رہنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی واو زبر و عین زبر ع وع لام کھڑی زبر لا وعلی آل حمزہ کھڑی زبر آ لام زیر لی آلی محمد میم پیشمو حام میم زبر حم میم دال زبر مد محمد. اکثر کیا پڑھتے ہیں محمد. وعلی آل محمد، ہم کیا پڑھتے ہیں وعلی آل محمد. کیا پڑھا ہم نے؟ اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، غلط پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آج کا ہمارا یہی سیگمنٹ ہے، انشاءاللہ زندگی رہے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، دعا کر لیتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے خاص کرم سے ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ جو آج کی نشست میں ہم نے سیکھا سکھایا، یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی نصیب فرما. خوب اسی طرح نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا. ہمیں مرنے سے پہلے یا اللہ ظاہری اور باطنی پاکیزہ کر کے یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں پیش فرمانا. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. یا اللہ آج کے ہمارے 25ویں روزے کو بھی قبول فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شب قبولیت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.